میں حسین سلطان ہندوستان دہلی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. اس وقت میں موجود ہوں سلفاٹا سے بالکل شبلی نگر کا علاقہ ہے، وہاں پر موجود ہے. آج جمعیت کی طرف سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا. آپ کو بتا دیں دراصل یہ جو تقریب تھی یہ جو ممرہ میں جو بے گھر ہوئے جو کارروائی ہوئی تھی، توڑ کارروائی تھی، اس میں کئی خاندان بے گھر ہو گئے تھے اور کہیں نہ کہیں ان کو کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا. لوگ یہاں وہاں جب آشیانہ ٹوٹنے کے بعد یہاں وہاں بھٹک رہے تھے اور کرایوں پر کہیں نہ کہیں لوگ اپنا لے کر زندگی گزار رہے تھے. اتنا بڑا ایک حادثہ ہونے کے بعد جمعیت العلماء کی جو ذمہ داران ہے، کوسہ اور ممرہ کی جو کمیٹی ہے، انہوں نے ایک مشورہ کیا اور اس کا ایک حل نکالا کہ کہیں نہ کہیں فوری طور پر جو بے گھر ہوئے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ بھی یہاں وہاں رہ رہے ہیں اور جن کے بھی گھر مکانات جو ٹوٹے ہیں وہ کم سے کم جو جمعیت ہے اپنی طرف سے 1 مہینے کا کرایہ ان کو دے گی. اس طریقے کے بعد نیوز کے ذریعے بھی وائرل کیا گیا تھا. اس کے بعد کئی لوگوں نے ان سے رابطہ قائم کیا. رابطہ قائم ہونے کے بعد آج یہاں پہ تمام لوگوں کو جو تقریباً ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 48 یعنی 50 کے لگ بھگ لوگوں کو آج 1 مہینے کا کرایہ دیا گیا جمعیت کی طرف سے. اس موقع پر جمعیت العلماء جو تھانہ کے صدر ہے مفتی حذیفہ بھی موجود تھے. اس کے علاوہ ممرہ کوسہ یونٹ جمعیت کے بھی صدر موجود تھے، مفتی باسط عبدالوہاب قاسمی سمیت سبھی لوگ یہاں پہ علماء اکرام موجود تھے. کیا کچھ انہوں نے کہا اس تقریب کے دوران جس طریقے کی مدد کی گئی ہے بے گھر لوگوں کو، آئیے دیکھتے ہماری اس خبر میں. دیکھیے، آپ کے شہر ممرہ کوسہ اور سلفاٹا دو جمعیتوں کے سر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. حافظ کرم حسین صاحب ہیں، مولانا سیف اللہ صاحب ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے. ادھر ہمارے حافظ مولانا حسان صاحب ہیں، حافظ ایوب خان صاحب ہیں، لقمان بھائی ہمارے ہیں. پوری ٹیم ہے مطلب یہ ان لوگوں کی. اور ہمارے جمعیت کے بہت بڑے کرم فرما محسن شبیر بھائی ہمارے ہیں. ان لوگوں کی محنتوں اور کوششوں سے آج یہ دن سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جتنی فیملیاں اجڑی ہوئی ہیں یہاں پر دوستی کے پیچھے جو بلڈنگیں ڈیمولش کی گئی ہیں، ان سب کو اگلی رہائش میں جو ان کو کرایہ لگنے والا ہے کم از کم 1 مہینے کا کرایہ ہر فیملی کو دیا گیا یہاں بلا کر کے. بڑی تعداد میں مستورات موجود تھیں. اس کی رعایت کی گئی کہ ہم مستورات کو اسٹیج پر بلا کر کیمرے کے سامنے نہ کھڑا کریں، اس لیے جا کر کے ان کے بیچ میں بانٹا گیا ہے. اور میں اپنے دوستوں سے یہ بات کہوں گا کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ سیاسی پارٹیوں کا انداز کام کرنے کا اور جمعیت علماء کی ذمہ داروں کا، اس لیے کہ یہ علماء، ائمہ، دیندار لوگوں کی تنظیم ہے. انسانوں کی خدمت کی جائے ان کی عزت کی رعایت کرتے ہوئے. جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم بہنوں کو آگے اگر بلاتے بھی ہیں تو چہرے پر کیمرہ نہ چلایا جائے، تو ایک بہن کی آنکھوں میں آنسو تھے. کل تک وہ لوگ دوسروں کی مدد کرنے والے تھے، آج ایسا وقت پڑا ہے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر لینے پر مجبور ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے ذمہ داران نے، حافظ کرم حسین صاحب نے، مولانا سیف اللہ صاحب نے آگے جا کر بہنوں تک پہنچ کر ان کو وہ چیز دی. اور میں اس بات کو پھر دہراؤں گا کہ شروعات جمعیت علماء نے کی ہے اور تنظیمیں بھی اسی انداز سے اور آگے بڑھیں. کچھ لوگ یوں کھڑے ہوئے اگلے 1 مہینے کا ہم دے رہے ہیں، کچھ لوگ یوں کھڑے ہو کہ 4 فیملیوں کی ہم نے ذمہ داری قبول کی، کچھ یوں کھڑے ہو کہ بچوں کی اسکول کی فیس ہم بھریں گے، بالغ بچی کی شادی میں ہم لوگ کھڑے ہوں گے. ملت کے درد کو بانٹ لیں. باندرا میں آگ لگ گئی تھی، پورا علاقہ ویران ہو گیا تھا، کیمپ پہ لگے ہوئے تھے، ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے. یہ 2007-8 کی بات ہے. ایک انتہائی صاف ستھرے لباس میں خاتون قریب آئی جس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. کہو. کہا مولانا گھر جل گیا ٹھیک ہے، 10ویں کا امتحان اگلے مہینے ہونے جا رہا ہے، ہمارے بچے کا سال نہ خراب ہو اور نئے ایڈمیشن کے فیس کے مسئلے کا انتظام کر دیجیے. میں نے کہا بہن اپنا موبائل نمبر آپ دیجئے، کنٹیکٹ نمبر دیجئے. شام کو میں نے میٹنگ کے اندر یہ بات رکھی اور یہ ہوا کہ ان کو بسانے کی بات بعد میں کریں گے. وہ سارے بچے جن کو ابھی 10ویں کے امتحان میں بیٹھنا ہے ان سب کے لیے کیمپ لگاؤ. ایک کیمپ بنایا گیا، اس کے اندر ساری سہولتیں کی گئیں، پنکھے لگائے گئے، لائٹ کا انتظام کیا گیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا اور گاڑیاں لگائی گئی. جہاں جہاں بچوں کو جانا آنا، جن اسکولوں سے کنٹیکٹ ہے وہاں تک گاڑیاں جائیں گی، لے کر آئیں گی. اور ان تمام اسکولوں کو جمعیت علماء نے اپنے پیڈ پہ لکھ کے دیا کہ ان تمام بچوں کی فیس کی ہم کو آپ تفصیل دیجئے. 6 لاکھ روپیہ 2007 اور 8 میں وہاں بچوں کی فیس بھری گئی تھی. کام کرنے کے بہت ہیں، اس لیے میں ممرہ کوسہ کے مخیر احباب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی آگے بڑھیے اور اگلی پلاننگ کیجئے.
ان بہنوں کے ساتھ اجڑے ہوئے لوگ ہم کیا کر سکتے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھیں گے، دینے والے بہت ہیں انشاءاللہ۔ اس موقع پر جس وقت آپ نے پروگرام بنایا، آپ کے ہاتھ میں 2 پیسے نہیں تھے، آج آپ 3-4 لاکھ روپیہ بانٹ کر نکل رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ دینے والے دیں گے، آپ واسطہ بنیں گے، اللہ آپ کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں جو متاثرین ہم تک پہنچے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جمعیت کی آواز پر بھروسہ کیا اور اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس، ایگریمنٹ وغیرہ ہمارے پاس جمع کروائے، جس کی وجہ سے ہمارا اعتماد بحال ہوا، اور ان کے آگے کے جو رینٹ وغیرہ ایگریمنٹ تھے وہ بھی ہمارے پاس جمع کروائے، تو ہمیں اس کے اندازہ ہوا کہ ان کا کتنا خرچ آگے ہے، تو الحمدللہ ہم نے اس کا تخمینہ ریڈی کیا۔ حسن بھائی، بات جیسے آپ کو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو کارروائی چل رہی تھی، ہم گجرات میں تھے، آنے کے بعد یہاں کا جب سروے کیا تو پتہ چلا کہ ہم اپنی جمعیت کی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں مقام پہ پہنچے تھے جائزہ لینے کے لیے۔ وہاں عجیب حالات تھے، لوگ اپنے آنکھوں کے سامنے، ہماری یہی مائیں بہنیں کھڑی تھی، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا تھا۔ تو ہماری عجیب سی کیفیت تھی، ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا وہ تو اللہ عالم۔ وہ چیز ہمیں جھنجھوڑ لیا اور دلوں کو مغموم کر دیا کہ آخر ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے تمام ساتھیوں سے، خصوصاً مفتی حذیفہ صاحب سے، حافظ ایوب صاحب، حافظ کرم حسین صاحب، مولانا مصعب صاحب، مولانا سعد صاحب، حافظ لقمان صاحب، اپنی جمعیت کے پوری باڈی سے، بہت سے وہ ہیں جن کا میں ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا، تو ہم سے مشورہ کیا کہ ہم ان کے لیے فوری طور پر کیا کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ساتھی نے کہا کہ مولانا آپ جیسا کہو ویسا۔ اب یہ گھر کے بدلے گھر تو بہت مشکل مسئلہ تھا، کھانا وغیرہ کھلانا اور چھوٹی سی بات تھی، ماشاءاللہ ہماری گمراہ کی تنظیم تھی وہ کام کر رہی تھی۔ ہم نے سوچا کچھ ایسا کرے کہ کم از کم ان کو فوری طور پر راحت ملے، تو طے کیا کہ کم از کم ان کے لیے 1 مہینے کا کرایہ ہمیں اپنی طرف سے انتظام کرنا رہے گا۔ تو خیر ہم نے اس کا الاؤنس کیا، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کتنا، کیونکہ بہت ساری بلڈنگیں صدرو کمپاؤنڈ کے 7 سے 8 بلڈنگیں توڑی گئی، جے کے، اے وی کے، تو بہت سی بلڈنگس تھی، تو تھا کہ مطلب تخمینہ لگانا مشکل تھا، کیسے کریں گے، ساتھی پریشان تھے، مانا کیسے کریں گے۔ اچھا اس بیچ میں 12 سے 20 تاریخ تک ہم نے صاف منع کر دیا، کسی کو کوئی کلیکشن نہیں کرنا ہے، نہ روڈ پہ اترنا ہے، نہ مسجد میں کرنا ہے، تو کیسے کریں گے۔ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے الاؤنس کیا ہے کہ اللہ ہی کی مدد آئے گی، اور اللہ کے بھروسے ہمیں یہ سب کام پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ تقریباً 48 فارمز ہمارے پاس آ چکے، ہم نے اندازہ لگایا 4-4.5 لاکھ کا تخمینہ تھا الحمدللہ۔ پھر ہم نے ہمارے ان محبین کے لیے، مخلصین کے لیے، اور قوم کی فکر مند افراد کے لیے، ان مخیر حضرات کے لیے جو مخلص ہیں، نہایت مخلص ہیں، ہم نے ان کے پاس گئے، درخواست کی کہ موقع اچھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے نام سے، آپ کا ایک بڑا نام ہے، اور آپ کے نام سے، آپ کے انویلپ کے ذریعے سے ہم عوام کے درمیان میں آپ کی رقم تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہماری رقم آپ کے لیے حاضر ہے، آپ ہماری رقم قبول کر لیجئے، باقی ہمیں بالکل نام نہیں چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نام ہو، ہمارا شہرہ ہو، اور ہماری خلوص میں کچھ کمی ہو۔ تو ایسے مخلصین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں الحمدللہ، جنہوں نے یہ رقم ہم تک پہنچائی، اور بڑی آسانی سے ایک آدھے گھنٹے کے اندر یہ رقم کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے کرا دیا۔ تو الحمدللہ ہم ان مخیرہ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ان متاثرین افراد جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہماری جو گراؤنڈ پہ کام کرنے والی ٹیم تھی ان کا بھی ہم بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے اس مہم کے اندر ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ جو لوگ ابھی تک رابطہ قائم نہیں کر پائے، اگر وہ دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے تو کیا؟ آج بھی کیسا تھا کہ 20 تاریخ تک کے جو فارم آئے تھے ان کو سب نے ہم تقسیم کر دیا۔ ابھی 5-6 فارم اور 5-6 لیڈیز ایسی آئی ہیں جنہوں نے غلطی سے یا نہ معلوم ہونے کی وجہ سے فارم سبمٹ نہیں کیا تھا، میں الحمدللہ ان کو ابھی فی الحال رقم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت اچھا قدم ہے، اور انسانیت کے ناطے جمعیت علماء جو ہے وہ یہ کام کی ہے، اور کوئی بھی جماعت ہو ممبرہ میں، دینی جتنی بھی جماعتیں ہیں سب یہ چاہتی ہیں بھائی کوئی پریشان نہ ہو، کسی کا گھر نہ اجڑے، کوئی بھوک مری کا شکار نہ ہو، تو سارے لوگوں کی ہمدردی تو یہی رہتی ہے، لیکن اب اپنے بس میں جو چیز رہتی ہے وہ انسان کرتا ہے۔ ہم لوگ گھر ٹوٹ رہا تھا، دونوں جمعیتیں بہت پریشان تھیں، اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو بچا دے، کسی کے آشیانے کو ٹوٹتا دیکھتے ہوئے بہت خراب لگتا ہے نا۔ تو انسانیت کے ناطے یہ ساری چیزیں دل میں رہتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور قانونی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے ان کو ہم لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا گھر توڑا گیا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے
उनको घर दिलाए और उनके दुख दर्द में हम लोग सारे लोग शरीक रहें और इंशाअल्लाह सब लोग उनके लिए मेहनत करेंगे और उनके लिए कोशिश भी करेंगे। जमीयत उलमा ने जो मदद का हाथ बढ़ाया है बेघर हुए लोगों के लिए, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कदम है। और इस तरह से चूँकि इतना बड़े मसले पैदा हुए हैं, सैकड़ों मकानात गए हैं और किसी एक जमात के बस का काम नहीं है कि वो मुकम्मल कर सके, और भी लोगों को आगे आना चाहिए और उनका ताउन करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि एक भाड़े से इनका पूरे मसले तो हल नहीं होंगे, लेकिन जितनी ताकत थी उन्होंने किया और बहुत काबिल कद्र है और मिसाली इक़दाम किया है जमीयत उलमा ने। और इस तरह के काम शहर के और भी तमाम लोगों को आना चाहिए। और शहर के अंदर सैकड़ों वकीलों की टीम है, बहुत सारे वकलाए हैं, इनको मिल करके एक लीगल प्रोसेस करना चाहिए। जिस तरीके से उल्लासनगर और दीगर इलाकों में इलीगल को लीगलाइज कराया गया है, वैसे यहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियन हैं, दीगर लोग हैं जो लीगल प्रोसेस से काम कर सकते हैं, वो भी करना चाहिए। इमदाद का काम वक्ती होता है, हंगामी मसले हल हो सकते हैं, लेकिन जब तक लीगल प्रोसेस पे काम नहीं होगा वो सारे मसले हल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। हमारी टीम इस सिलसिले में काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह।